السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ناظرین و سامعین، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 108 اور 109 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ ام یکون علیہم وکیلا۔ یستخفون من الناس، لوگوں سے تو چھپاتے ہیں، ولا یستخفون، نہیں چھپا سکتے، من اللہ، اللہ سے، یعنی لوگوں سے تو چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے کیسے چھپ جائیں گے؟ ان کی حرکات و سکنات جو ہیں وہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ، اور وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے، ما لا یرضی من القول، جب وہ یعنی مرضی کے خلاف مشورہ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ میرے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات یا مشورہ کر رہے ہوتے ہیں اور چھپ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ ان سب کو جانتے ہیں۔ یعنی منافقین کے بارے میں یہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ مسلمان جب وہ مسلمان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یعنی یہ جو پیچھے ایک چلتا آ رہا ہے سلسلہ چوری کا، کہ اس کے خلاف وہ سازشیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود تھا۔ اگر اللہ پر ایمان ہوتا ان کا تو انہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ یعنی مسلمانوں سے وہ ڈرتے ہیں، ان سے باتوں کو چھپاتے ہیں، خفیہ رکھتے ہیں، لیکن ان بدبختوں کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ تو ہر وقت ان کے ساتھ موجود ہے، وہ اس سے کیسے چھپا لیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں نا کہ اللہ سب کو یعنی اس کے احاطہ کی ہوئے۔ دیکھیں دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کے احاطہ میں ہے، اللہ کی نظر میں ہے۔ یعنی فرمایا کہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ انسان بندوں کے سامنے تو گناہ اور جرم کرے نہ کرے، جبکہ اللہ سے چھپنے کی کوشش کرے۔ دیکھیں یعنی انسان تو انسان ہے، اللہ جبار و قہار ہے، وہ دیکھ، یعنی اللہ سے نہیں ڈرتے ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں، ان سے چھپاتے ہیں اپنے عیبوں کو، گناہوں کو، اپنی حرکاتوں سے، وہ ان کے سامنے شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہر لحظہ دیکھ رہا ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو کیسے چھپا پائیں گے؟ یعنی اس بات کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ ہا انتم ہؤلاء، یہ تم جو لوگ ہو نا جنہوں نے دنیا کی زندگی میں جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا کے طرف سے جھگڑا کر لیا، یعنی تم لوگ وہ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان مجرموں سے جھگڑا کر لیا ہے۔ فَمَن یُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے بارے میں اس سے کون جھگڑا کرے گا؟ یعنی بات تمہیں اس کو بچانے کے لیے، ایک منافق کو بچانے کے لیے تم پروپوگنڈا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جھگڑ رہے ہو۔ قیامت کے دن اللہ سے کون بچائے گا؟ کون جھگڑے گا؟ کون تکرار کرے گا؟ ام یکون علیہم وکیلا، یہ کون اس کا وکیل بنے گا قیامت کے دن؟ تو یہ خطاب اس جو منافق چور قبیلے کے جو لوگ تھے ان کو ہے کہ اے لوگوں، تم دنیا کی زندگی میں تو مجرموں کو طرفداری کر کے، ان کی وکالت کر کے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قائل کرنے کی حد تک وہ پہنچ چکے تھے، مگر یہاں تم انہیں چھڑا بھی لیتے اگر بالفرض تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کر بھی لیتے تو قیامت کے دن بچاؤ اللہ کی پکڑ سے انہیں کون بچائے گا؟ تو اس ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے، اس میں ایک فریق زیادہ چرب زبان، ہوشیار ہوتا ہے
اور وہ اپنی بات کو بہتر طور پہ بیان کر لیتا ہے میرے ہاں، تو اپنا حق غلط طور پر اپنے حق میں وہ فیصلہ بھی لے لیتا ہے. یعنی فرض کیجئے کہ زمین کا کوئی ٹکڑا ہے یا کوئی تنازع ہے، ایک شخص غلط طور پر بات ثابت کر لیتا ہے گواہوں کے شکل میں یا کسی اور شکل میں، تو فیصلہ لے بھی لے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح وہ زمین کا ٹکڑا جو ہے جو اس نے لے لیا یا جو سامان اس نے لے لیا وہ ایک جہنم کا ٹکڑا لیا. یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فیصلہ جو فرماتے تھے وہ شہادتوں کی روشنوں میں کرتے تھے، لوگوں پر اعتبار کرتے تھے. ظاہر اللہ کی طرف سے ہر وقت ہر مرحلہ پر تو وہی نازل نہیں ہوتی تھی کہ ہر موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملہ اللہ تعالیٰ بتا دیتے. البتہ جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا تھا آپ کو اللہ متنبع بھی کر دیتے، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا بھی دیتے. تو آئندہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی کہ اگر کوئی شخص دنیا میں جھوٹ فریب یا غلط طریقے سے غلط فیصلے کے ذریعے کو مفاد حاصل کر بھی لیتا ہے تو انہیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ایک دن وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، اور یہاں پھر جھوٹ اور غلط بیانی سے کام نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے یہ جو ہماری دو کندھوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نگران مقرر کر دیے کرامن کاتبین، وہ ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کو نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں. نہیں تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ تم کسی کی، تم خائن کی، بددیانت کی تم وکالت نہیں کرو گے. تو یہ بات بڑے لمحہ فکریہ ہمارے لیے دونوں طرح سے کہ بعض لوگ جو ہے وہ بہت ہی انبیاء کرام کی شان میں اور علماء اللہ والے پیر یا اپنے جو مرشد ہیں یا جو ولی اللہ ان کے بارے میں بہت زیادہ غلو سے کام لے لیتے ہیں. یہاں دیکھیں اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ غلط بیانی کر کے مجھ سے غلط فیصلہ لے لیتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کی تہہ تک پہنچ جائیں یا آپ کو علم ہو کہ یہ آدمی جھوٹا ہے اور یہ سچا ہے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی خائن کی، کسی بددیانت کی، کسی گناہ گار کی مدد کریں گے؟ اس کی وکالت کریں گے؟ نہیں کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب نبی پاک کو علم ہو جائے گا تو آپ قطعاً کسی کی طرفداری نہیں کریں گے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس بارے میں علم نہیں تھا، آپ خود حدیث مبارکہ میں فرما رہے ہیں. تو ہمیں جتنا اللہ نے رتبہ نبی پاک کو دے دیا وہ کوئی کامن نہیں ہے. ہم خام خواہ اس میں لڑ جھگڑ کر غلو سے کام جب لیتے ہیں تو یہ بات اچھی نہیں ہے. ہم یہی مقابلہ بازی ہماری ہو رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں، یہ نہیں کرتے، یہ جانتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یعنی اس پہ یہ نہیں ہم کرتے کہ اللہ صاحب کرتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر ہم نیچے آ جاتے ہیں. سب سے بڑی جو سرکار ہے، جو سب سے بڑا اختیار والی سرکار ہے، جس کے پاس سب کچھ اختیار ہے، ہم ان کو چھوڑ کے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر نیچے یہاں جھگڑے شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں میں اس لیے بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ جب ہم قرآن کو کھول کر پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، بہت ساری باتیں ہمیں قرآن سے مل جائیں گی. اور یہ جو آج کل یہاں جھگڑے پیدا کیے گئے ہیں، بہت ساری باتیں جو ہیں خود بخود ہر انسان کے سامنے کھل کر آ جائیں گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں اور ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.